حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نعمت یہ دی، آپ نے لمبا سجدہ کیا، لمبی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے۔ عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے۔ شکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کی عبادت میں آگے بڑھو، اس کی عبادت میں کوشش زیادہ کرو، یہ شکر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف زبان سے نہیں، سارے اعضاء کو عبادت میں تھکانا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ سارے اعضاء کو عبادت میں تھکانا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اگر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو گے تو پھر میں عرض کر چکا کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھائی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو، کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی حیثیت ان کے نزدیک برابر ہے۔ ہماری بات توجہ سے چاہتی ہے بہت۔ اغیار جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اغیار جس طرح بتوں کو پوجتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کو پوجتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں۔ اسباب ہی معبود ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تو بنا کے فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ وہ اسباب کو ایسے پوجتے ہیں جیسے اپنے بتوں کی، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی تعظیم برابر ہے۔ ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی تعظیم برابر ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ دکان کے سامنے پہلے جھکتے ہیں پھر دکان کھولتے ہیں۔ دیکھو پہلے وہ دکان کے سامنے جھکتے ہیں پھر دکان کھولتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف سبب سے پلتے ہیں، تو جس سے پلنے کا یقین کر لو گے نا اس کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا، چاہے وہ سبب کسی بھی شکل میں ہو۔ وہ سبب میں یاد کرنا چاہتا ہوں، سبب کسی بھی شکل میں ہو، سبب کسی بھی شکل میں ہو، وہ اسباب کے سامنے یہ جھکیں گے، وہ اسباب کے سامنے یہ جھکیں گے۔ دیکھو میری دوست اب بات سمجھنا کہ جھکنے کی دو شکلیں ہیں۔ جھکنے کی دو شکلیں ہیں، ایک جھکنا جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا دل کے اعتبار سے۔ دونوں باتیں توجہ سننا میری، ایک جھکنا جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا دل کے اعتبار سے۔ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ میری بات توجہ سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک جھکنا ہے جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا ہے دل کے اعتبار سے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ مسلمان بیچارہ یوں مطمئن ہے کہ ہم تو جسم کے اعتبار سے کہیں جھکتے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، حالانکہ جسم کا جھکاؤ نہیں دیکھا جائے گا، صرف جسم کا جھکاؤ کا تعلق تو صرف نماز میں ہے۔ جسم کے جھکنے کا تعلق تو صرف نماز میں ہے، جسم کے جھکنے کا تعلق تو صرف نماز میں ہے۔ رخ کے صحیح ہونے کا تعلق تو صرف نماز میں ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کہاں جھک رہے ہیں۔ جھکنے کا تعلق صرف مندر اور مسجد سے نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یوں مسلمان مطمئن ہے کہ ہم تو اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جھکاؤ کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے، جھکاؤ کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھا جائے گا کہ تمہارے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے۔
تمہارے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ نماز تو اسلام کا ایک حکم ہے نا، نماز تو اسلام کا ایک حکم ہے، 5 فرائض میں سے ایک فریضہ نماز ہے، 5 فرائض میں سے ایک فریضہ نماز ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے ایک نماز ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز میں جھک کر دکھلا دیں کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ نہیں، جھکاؤ بدن کا نہیں دیکھا جائے گا، جھکاؤ دل کا دیکھا جائے گا کہ دل کہاں جھکا ہوا ہے۔ سیدھی بات، کیا دیکھا جائے گا؟ دل کہاں جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا قرآن میں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم جھک رہے ہو، رخ کیے ہوئے ہو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، یہ نہیں، ولکن البر من آمن باللہ، کہ نیکی اور اطاعت وہ تو دیکھی جائے گی دل کے اعتبار سے کہ تمہارے دل کا میلان اور جھکاؤ کس طرف ہے۔ سنو غور سے بات، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو اللہ ہی کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ ہی کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ کے غیر کو رب نہیں مانے گا، کہ نہیں، رب کے ماننے کا، رب اللہ کو رب ماننے کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا، اللہ کو رب ماننے کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ نماز قبلے کی طرف مکر کے پڑھتے ہیں۔ سنو میری بات توجہ سے، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ہر حکم میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اس لیے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تم اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات مت مانو، اس لیے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، تم صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ ہے سنو تو صحیح کتنی سخت بات ہے، کیونکہ ہمارے احساس سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں احساس مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک رب کا تصور ہے مسلمانوں کے ذہن میں کہ اللہ ہی رب ہے، نہیں، دیکھا جائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت پر ہو یا نہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت پر ہو تو تم نے اللہ کو رب مانا ہے۔ سنو غور سے بات، عدی بن حاتم جب نصرانیت سے اسلام میں آئے، پہلے نصرانی تھے، پھر اسلام لے آئے، جب پہلے نصرانی تھے پھر اسلام لے آئے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اشکال کیا، آپ سے ایک سنو اے سونے والوں، کیا کیا؟ ایک اشکال کیا، حل کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں ہمارے بارے میں یہ اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ ہم تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے کہ رب تو اللہ ہی ہے، رب تو اللہ ہی ہے۔ ہم تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے عدی، بہت عجیب بات ہے، فرمایا اے عدی یہ بتلاؤ
جب تمہارے بڑے اور تمہارے احبار رہبان، تمہارے پوپ اور پادری اور تمہارے علماء حرام چیز کو حلال کرتے تھے، حلال چیز کو حرام کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیا تم ان کی بات مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے کہ جو تم کہو ٹھیک ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال وہ کیا کرتے تھے اور تم ان کی بات مانا کرتے تھے۔ عرض کیا کہ جی ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم نے انہیں اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ یہ آپ نے فرمایا عدی بن حاتم سے۔ اے عدی بتلاؤ، تمہارے علماء مشائخ، تمہارے پوپ اور پادری جو تم سے کہتے تھے تم مانتے تھے ان کی بات کہ ٹھیک ہے جو یہ کہیں، کہ جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات مانی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ تھوڑا ہی کیا مسلمان ایک دل میں تصور باندھ لے کہ ہاں جی اللہ رب ہے؟ نہیں، تو دیکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ تعالی کے اللہ کی اطاعت پر ہو یا اللہ کے غیر کی اطاعت پر اللہ کے خلاف، تو یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت کا تعلق صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہے، عبادت تو پورے دن پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت پورے دن پر چلنے کا نام عبادت پورے دن پر چلنے کا نام ہے۔ امام غزالی نے تو سنتوں کو بھی، یعنی تمام ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کو بھی عبادت میں شمار کیا ہے۔ تمام ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں، ساری ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں، اگر مسلمان ان 10 میں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلے حکم کا، تب کہا جائے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اور نئے زمانے میں تو مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، مال کمانا تجارت ہے، شادی کرنا خواہش ہے، مکان بنانا شوق ہے۔ آج کل تو مسلمان ہی سوچتا ہے، حالانکہ تمام ضروریات کو سنت پر لانا اور تمام عبادات کو حکم پر لانا، عبادت کا لفظ مسلمان کی تمام ضروریات اور تمام فطری تقاضے سب کو عبادت نے گھیرا ہوا ہے۔ مسلمان کے تمام فطری تقاضے عبادت ہیں۔ ایک صحابی نے تو حیرت سے کہا جب آپ نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے جب صحبت کرے گا تو اس سے بھی تجھ کو اجر ملے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے سن کر، یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے اس پر اس کو اجر ملے گا؟ ہم تو یوں سمجھے تھے کہ بھائی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تہجد کی لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، جتنے عبادت کے احکام ہیں، بس یہ اس پر اجر ملے گا۔ اور یہ سب خواہش کی چیزیں ہیں، آدمی خواہشات پر چلے تو کیا اجر تو اصل اعمال پر ہے۔ صحابہ کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ایک آدمی بیوی صحبت کرے اور اس کو اجر ملے۔